بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علی النبی الامی وسلم۔ میرے دوستوں بزرگوں ساتھیوں، قرآن کریم پڑھنے پر یعنی ایک حرف پڑھنے پر کتنی نیکی ملتی ہیں اور کتنا اجر ملتا ہے، میرے دوستوں اس کے بارے میں حدیث پاک پڑھنے جا رہا ہوں۔ میرے دوستوں بزرگوں ساتھیوں، اللہ تعالی ہمیں خوب قرآن کریم پڑھنے کی توفیق عطا فرماوے، اور یہ رمضان کا مہینہ ہے، اس میں اور زیادہ ہمیں اللہ پڑھنے کی توفیق عطا فرماوے، ہمت کے ساتھ پڑھیں اور میرے دوستوں عمل بھی کریں۔ میرے دوستوں بزرگوں ساتھیوں، حضرت مولانا محمد یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ انڈیا سے، حضرت مولانا محمد یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ انڈیا سے، میرے دوستوں بزرگوں ساتھیوں، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قرآن کریم کا ایک حرف پڑھیں، اس کے لیے ایک حرف کے بدلے ایک نیکی ہے، اور ایک نیکی کا اجر 10 نیکی کے برابر ملتا ہے۔ ایک نیکی کا اجر 10 نیکی کے برابر ملتا ہے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ سارا الف لام میم ایک حرف ہے، بلکہ الف ایک حرف ہے، لام ایک حرف ہے اور میم ایک حرف ہے، یعنی یہ تینوں حرف ہوئے، اس پر 30 نیکیاں ملیں گی، اس پر 30 نیکیاں ملیں گی۔ میرے دوست بزرگوں ساتھیوں، اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرماوے۔ ترمذی شریف کی حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قرآن شریف سیکھو پھر اس کو پڑھو۔ قرآن شریف سیکھو پھر اس کو پڑھو، اس لیے کہ جو آدمی قرآن شریف سیکھتا ہے اور پڑھتا ہے اور تہجد میں اس کو پڑھتا رہتا ہے اس کی مثال اس کھلی تھیلی کی سی ہے جو مشک سے بھری ہوئی ہو کہ اس کی خوشبو تمام مکان میں پھیلتی ہے۔ اور جس آدمی نے قرآن کریم سیکھا پھر اس کے باوجود کہ قرآن کریم اس کے سینے میں ہے، وہ سو جاتا ہے، یعنی اس کو تہجد میں نہیں پڑھتا، اس کی مثال اس مشک کی تھیلی کی طرح ہے جس کا منہ بند کر دیا گیا ہو۔ فائدہ: قرآن کریم کی مثال مشک کی ہے اور حافظ کا سینہ اس تھیلی کی طرح ہے جس میں مشک ہو، لہذا قرآن کریم کی تلاوت کرنے والے حافظ اس مشک کی تھیلی کی طرح ہے جس کا منہ کھلا ہو، اور تلاوت نہ کرنے والا مشک کی بند تھیلی کی طرح ہے۔ حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا، جو آدمی قرآن مجید پڑھے اسے قرآن کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ ہی سے سوال کرنا چاہیے۔ جلد ہی ایسے لوگ آئیں گے جو قرآن مجید پڑھیں گے اور اس کے ذریعے سے لوگوں سے سوال کریں گے۔ ترمذی شریف کی حدیث ہے، اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرماوے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ فرماتے کہ حضرت اسید بن حضیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے باڑے میں ایک رات قرآن مجید پڑھ رہے تھے، اچانک ان کی گھوڑی اچھلنے لگی، انہوں نے اور پڑھا، وہ گھوڑی اور اچھلنے لگی، وہ پڑھتے رہے، گھوڑی اور اچھلی۔ حضرت اسید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، مجھے خطرہ ہوا کہ گھوڑی کہیں میرے بچے یحییٰ کو جو وہیں قریب تھا کچل نہ ڈالے، اس لیے میں گھوڑی کے قریب جا کر کھڑا ہو گیا تو کیا دیکھتا ہوں کہ میرے سر کے اوپر بادل کی طرح کوئی چیز، جس میں چراغوں کی طرح کوئی چیز روشن ہے، پھر وہ بادل کی طرح کی چیز ہوا میں اٹھتی چلی گئی، یہاں تک کہ میری نظروں سے اوجھل ہو گئی۔ میں صبح کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم،
میں پچھلی رات اپنے باڑے میں قرآن شریف پڑھ رہا تھا، اچانک میری گھوڑی اچھلنے لگی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ابن حذیر ابن حذیر پڑھتے رہتے۔ انہوں نے عرض کیا، میں پڑھتا رہا، وہ گھوڑی پھر اچھلی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ابن حذیر پڑھتے رہتے۔ انہوں نے عرض کیا، میں پڑھتا رہا، پھر بھی وہ گھوڑی اچھلتی رہی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ابن حذیر پڑھتے رہتے۔ انہوں نے کہا، پھر میں اٹھ کر چل دیا، کیونکہ میرا لڑکا یحییٰ گھوڑی کے قریب ہی تھا۔ گھوڑی کے قریب ہی تھا، مجھے یہ خطرہ ہوا کہ گھوڑی کہیں یحییٰ کو کچل نہ ڈالے۔ تو کیا دیکھتا ہوں کہ بادل کی طرح کوئی چیز ہے جس میں چراغوں کی طرح کچھ چیز روشن، پھر وہ چیز ہوا میں اٹھتی چلی گئی، یہاں تک کہ میری نظروں سے اوجھل ہو گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہ فرشتے تھے تمہارا قرآن سننے آئے تھے۔ اگر تم صبح تک پڑھتے رہتے تو اور لوگ بھی ان کو دیکھ لیتے، وہ فرشتے ان سے چھپے نہ رہتے۔ ترمذی شریف کی حدیث ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ فرماتے کہ میں فقراء مہاجرین کی ایک جماعت میں بیٹھا ہوا تھا، ان لوگوں کے پاس اتنا کپڑا بھی نہ تھا کہ جس سے پورا بدن ڈھانپ لیں، کچھ نے کچھ کی آڑ لی ہوئی تھی، اور ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن شریف پڑھ رہے تھے کہ اس دوران رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے اور بالکل ہمارے قریب کھڑے ہو گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لے آنے پر تلاوت کرنے والے صحابی خاموش ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام کیا، پھر معلوم کیا تم لوگ کیا کر رہے تھے؟ ہم نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ایک تلاوت کرنے والے ہمارے سامنے تلاوت کر رہے تھے، ہم اللہ کی کتاب کی تلاوت دھیان سے سن رہے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تمام تعریف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے جنہوں نے میری امت میں ایسے لوگ بنائے کہ ان میں مجھے ٹھہرنے کا حکم دیا گیا۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان میں بیٹھ گئے تاکہ سب کے برابر رہیں، کسی سے قریب کسی سے دور نہ ہو۔ پھر سب کو اپنے ہاتھ مبارک سے حلقہ بنا کر بیٹھنے کا حکم دیا، چنانچہ سب حلقہ بنا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منہ کر کے بیٹھ گئے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ نے مجلس والوں میں میرے علاوہ کسی کو نہیں پہچانا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے فقراء مہاجرین کی جماعت تمہیں قیامت کے دن کامل نور کی خوشخبری ہو، اور اس بات کی بھی کہ تم مالداروں سے آدھے دن پہلے جنت میں داخل ہوں گے، یہ آدھا دن 50-100 سال کا ہوگا، یہ آدھا دن 500 سال کا ہوگا۔ ابو داؤد شریف کی حدیث ہے۔ فائدہ، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پہچاننے اور باقی لوگوں کو نہ پہچاننے کی وجہ شاید یہ ہوگی کہ رات کا اندھیرا تھا، اور حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ چونکہ آپ سے قریب تھے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو پہچان لیا۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرماوے، اللہ تعالی ہم سب کی جائز تمناؤں کو برا فرماوے، اللہ تعالی ہم سب کو قرآن کریم کو سننے کی بھی اور پڑھنے کی بھی توفیق عطا فرما دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔